کو یہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے. ان کا خیال تھا کہ ڈوڈیال میں شاید آزادی پسند چند لوگ ہیں، لیکن اس دن دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں نے دیکھا کہ ایک ہجوم نکل کے آیا. یہاں پہ لاتعداد لوگ تھے، سر ہی سر تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری دہشت گردی ہم نہیں مانیں گے، ہم مسترد کرتے ہیں تمہارے اس اقدام کو. اور اس دن تم سمجھ گئے چلے تمہارے نامنظور نامنظور، یہ چوک ہمارا چلے تمہارے نامنظور نامنظور، یہ چوک ہمارا چلے تمہارے. اور اس دن پیغام کیا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کے چپے چپے پہ رہنے والے لوگ، چاہے میرپور کے ہوں، ڈوڈیال کے ہوں، جموں کے ہوں، کشمیر کے ہوں، لداخ کے ہوں، کرگل کے ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے، اس کی وحدت کے لیے، اس غیر ملکی غاصبوں کے قبضے کے خلاف ایک آواز ہے. کسی بھی وقت باہر نکل سکتے ہیں، کسی بھی وقت آزادی کی لڑائی لڑ سکتے ہیں. یہ میسج چلا گیا ہے اس دن. مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کے غاصب بوکھلاڑ کا شکار ہو چکے ہیں، وہ شکست مان چکے ہیں. 5 اگست کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا، ریاست جموں کشمیر کے لوگ سمجھتے تھے کہ مشکل وقت آئے گا، پاکستان کی فوج ہمارے لیے لڑے گی، مشکل وقت آئے گا، ہندوستان کے خلاف لڑائی لڑے گی، ہم اس کے پشتبان رہیں گے. پہلے کہتے تھے کہ دلی کے لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں گے، دلی تک کرے گی موج پاک فوج. پھر کہنے لگے نہیں، سری نگر کے لال چوک تک موج کرے گی. اب کہتے ہیں آزاد کشمیر کو بچائیں گے. اس کی طرف دیکھا گیا تو میلی آنکھ کو نکال دیں گے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. یہ تمہارے باپ کا خطہ نہیں ہے، یہ یہاں کے لوگوں نے خود آزاد کروایا ہے. اس کی حفاظت بھی ہم کرنا جانتے ہیں، اس کی آزادی کی لڑائی بھی ہم لڑنا جانتے ہیں. اس لیے یہ بوکھلاڑ کا شکار ہو چکے ہیں. یہ رات کے اندھیروں میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ کل جو ہے 14 اگست بناؤ. یہ کل میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ 6 سپٹمبر کو یوم دفاع بنوایا جا رہا تھا، لوگوں کے ہاتھوں میں جھنڈے دیے جا رہے تھے. مجھے حیرت ہوتی ہے، میں تاریخ کے طالب علم کے طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ 6 سپٹمبر کو 1965 ہندوستان کہتا ہے ہم جیتے ہیں، پاکستان کہتا ہے ہم جیتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں ہارا کون ہے؟ میں کہتا ہوں، میں بتاتا ہوں، کشمیری ہارے ہیں، دونوں جیت گئے ہیں. ہم ہارے تھے، ہم اس لیے ہارے تھے کہ ان دونوں نے آپس میں جا کے تاشکند کے اندر معاہدہ کر کے ہمارے مسئلے کو بائی لیٹرل کر دیا تھا، ہمارے مسئلے کو آپس میں رکھ دیا تھا، UN کو وہاں سے باہر نکال دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہم اپنے مسئلے خود حل کریں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 6 سپٹمبر یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ہندوستان بھی جشن مناتا ہے، پاکستان بھی جشن مناتا ہے، لیکن ہمارے نادان لوگ، ہمارے اس ریاست کے سہولت کار بھی ان کے ساتھ مل کے نعرے لگاتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں زندہ باد زندہ باد. ہم کب کہتے ہیں کوئی مرے؟ ہم کب کہتے ہیں مردہ باد؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم زندہ باد. ہم جیئیں گے تو لوگ جیئیں گے. ہمارے زندگیوں سے زیادہ کسی کی زندگی اہم نہیں ہے، ہماری دھرتی سے زیادہ کسی کی دھرتی اہم نہیں ہے. اور جہاں تک مسئلہ ہے ان کے جھنڈوں کا، میں نہیں سمجھتا کہ جھنڈے لگانے سے لوگوں کے دلوں میں محبتیں آ جائیں گی. محبتیں پیدا کرو، تشدد سے نہیں، اپنے حرکتوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے رول سے. ورنہ تمہیں نہیں یاد کہ یہ جھنڈا مشرقی پاکستان میں بھی لہراتا تھا؟ تمہیں نہیں یاد کہ بنگالی جھنڈے کو چوما کرتے تھے؟ تمہیں نہیں یاد کہ بنگالی جھنڈے کے لیے مر رہے تھے؟ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ڈھاکہ کی گلیوں میں لوگوں نے اپنے پاؤں کے نیچے روندا اس جھنڈے کو، بے توقیر کر کے رکھ دیا اس جھنڈے کو. تمہیں نہیں یاد؟ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جھنڈے کے خلاف ہیں. ہم 257 آرٹیکل، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل کے مطابق، تمہارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے آزادانہ رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم تمہارا حصہ نہیں ہیں. اب جب تمہارا حصہ نہیں ہے، جب ہم تمہارے خلاف ماضی میں بھی لڑے